رمضان کا مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو تاریخ، روحانیت اور آنے والے وقت کی پیشین گوئیوں کا ایک پورا سفر ہے۔ تو آئیے پہلے رمضان کی تاریخ سے لے کر آخری رمضان کی نشانیوں تک کی اس حیران کن داستان کو سمجھتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم 4 خاص حصوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم تاریخ میں واپس جائیں گے اور پہلے رمضان کی کہانی سنیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ رمضان کی خاص عبادات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کیوں ہے، اور آخر میں ہم کچھ بہت سنگین پیشن گوئیوں پر بات کریں گے، یعنی آخری رمضان کی نشانیاں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، جگہ ہے مدینہ کی، ہجرت کو ہوئے صرف 2 سال ہوئے ہیں اور اسلام کی نئی جماعت ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ٹھیک اسی ماحول میں روزے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلا رمضان تھا نا، یہ ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک تو شدید گرمی، اوپر سے کھانے پینے کی قلت، اور ان حالات میں روزے فرض ہوئے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اسی مہینے میں مسلمانوں کو بدر کی عظیم جنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو انہوں نے روزے کی حالت میں لڑی اور اللہ کی مدد سے اس میں فتح بھی حاصل کی۔ اب ایک بہت دلچسپ بات، شروع میں روزے کے اصول بہت زیادہ سخت تھے۔ مطلب اگر کوئی افطار کے بعد سو گیا تو بس وہ رات میں جاگنے پر بھی کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، بلکہ اسے اگلے دن مغرب تک روزہ جاری رکھنا پڑتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی حضرت قیس بن سرما اسی سخت اصول کی وجہ سے بھوک سے بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے اپنی رحمت سے آسانی فرما دی اور سورج ڈوبنے سے لے کر فجر تک کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ تو پہلے رمضان کی تاریخ سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کون سی خاص عبادات ہیں جو اس مہینے کی اصل پہچان بن چکی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ عربی کے رمضہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جھلسا دینے والی شدید گرمی، اور اس نام کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو ٹھیک اسی طرح جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے شدید گرمی چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اس مہینے کی جو بنیادی عبادات ہیں ان میں ظاہر ہے روزہ رکھنا، رات کی خاص نماز یعنی تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اعتکاف بیٹھنا یعنی کچھ دن مسجد میں ہی ٹھہرنا، اور صدقہ و خیرات بڑھا دینا شامل ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اس مہینے کو روحانیت سے بھر دیتے ہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت باقی سال کے مقابلے میں دگنی کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ذرا رمضان کے روحانی انعامات کی بات کرتے ہیں، وہ چیزیں جو اس مہینے کو رحمت اور برکتوں کا ایک خاص سیزن بنا دیتی ہیں۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بلکہ بہت گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے، ایک نفل عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کا اسپیشل بونس ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بادشاہ اپنے وزیروں کو ہیرے جواہرات دے رہا ہے، لیکن ایک وزیر ان سب کو چھوڑ کر بادشاہ کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بادشاہ خود چاہیے۔ بالکل اسی طرح روزے کا سب سے بڑا انعام جنت یا دوسری نعمتیں نہیں، بلکہ خود اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہے۔ تو روزہ گناہوں اور جہنم کی آگ کے خلاف ایک ڈھال کی طرح ہے، لیکن اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ ڈھال ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا تو رہے گا، لیکن اس کا روحانی ثواب سب ضائع ہو جائے گا۔ 83 سال سے بھی زیادہ، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک رات کی عبادت کا اجر ہے۔ جی ہاں، لیلۃ القدر۔ قرآن کہتا ہے کہ رمضان کی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں کی گئی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ حصہ کچھ سنگین پیشن گوئیوں پر مبنی ہے، دنیا کے آخری رمضان کی نشانیاں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کا آخری رمضان آخر کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بہت ہی حیران کن اور سچ کہیں تو خوفناک نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پیشین گوئی کے مطابق اس آخری رمضان کی 15ویں رات کو، جو جمعہ کی رات ہوگی، آسمان سے ایک اتنی خوفناک اور زوردار چیخ یا دھماکے کی آواز سنائی دے گی کہ 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 نابینا ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ تو اس خوفناک آواز سے بچاؤ کیسے ممکن ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی کہ جو شخص اس وقت اپنے گھر کے اندر رہے گا، اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لے گا، خود کو کسی چادر یا کمبل سے ڈھانپ لے گا، اپنے کان بند کر لے گا اور سجدے میں گر کر سبحان القدوس پڑھے گا، تو وہ نجات پا جائے گا۔
اور حدیث میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوگا۔ اس آخری رمضان کی چیخ کے بعد اگلے مہینے یعنی شوال میں شور و غوغا اور افراتفری ہوگی، ذی القعدہ میں بغاوت اور جنگ ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون ریزی ہوگی، اور اس سال زلزلوں کی بھی کثرت ہوگی۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا گیا یہ جملہ سب کچھ سمیٹ دیتا ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میں اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا، وہاں تو ایمان اور عمل ہی کام آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ آخر میں ہماری نجات کا انحصار صرف اور صرف ہمارے اپنے اعمال پر ہے، کسی رشتے یا تعلق پر نہیں۔